ہمارا نریندر مودی صاحب بڑے جوشیلے انداز میں مسلسل تقریریں کرے جا رہے ہیں. ہم نے سنا تھا نا کہ کتے کی دم کو 100 سال بھی اگر کسی وزن کے نیچے رکھا جائے, کسی پائپ کے اندر رکھا جائے, زمین میں دبا کے رکھ دیا جائے اور پھر نکال لیا جائے, کتے کی دم پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جو خبریں مختلف اخبارات میں بلکہ ایک بڑے اخبار میں چھپ رہی ہے اور اس میں بہت حد تک بہت ساری چیزوں کو کلیم کیا جا رہا ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے, کیونکہ ایسا کوئی وفد پاکستان میں موجود نہیں ہے. وفد موجود نہیں ہے. جی ناظرین, میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ, اور دو ہی خبروں پہ ہم بات کریں گے. ایک تو ہمارا نریندر مودی صاحب بڑے جوشیلے انداز میں مسلسل تقریریں کرے جا رہے ہیں, اور وہ ہم نے سنا تھا نا کہ کتے کی دم کو 100 سال بھی اگر کسی وزن کے نیچے رکھا جائے, کسی پائپ کے اندر رکھا جائے, زمین میں دبا کے رکھ دیا جائے اور پھر نکال لیا جائے, کتے کی دم پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو یہ میں نریندر مودی کو کتے کی دم کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں بتاؤں گا آپ کو. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جو خبریں مختلف اخبارات میں بلکہ ایک بڑے اخبار میں چھپ رہی ہے اور اس میں بہت حد تک بہت ساری چیزوں کو کلیم کیا جا رہا ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے اور یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں, کیونکہ ایسا کوئی وفد پاکستان میں موجود نہیں ہے. وفد موجود نہیں ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں نریندر مودی کو میں نے کیوں کہا کہ کتے کی دم کی طرح کہ وہ باز نہیں آ پا رہے. پاکستان نے کل 4.25 گھنٹے جواب دیا, ٹوٹل 4 گھنٹے اور 14 منٹ, 15 بھی پورے نہیں ہیں. تو ان 4.25 گھنٹوں میں ہندوستان کی ایسی درگت بنی کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب نے بھاگ کے فون کیا امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو, اور انہیں وہ جنگ رکوانی پڑی. بھئی 4 گھنٹے سسٹین نہیں کر سکے تم لوگ, لیکن باز ابھی تک نہیں آ رہے. ہر روز تقریر کرتے ہیں اور جوشیلے انداز میں پاکستان پہ بھرپور تنقید کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مشن سندور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے نریندر مودی, اس لیے میں ان کو کتے کی دم ہی کہہ رہا ہوں. اتنی بےعزتی ہو گئی آپ کی. آپ نے فرانس کی جو ایک اعلیٰ کمپنی تھی فائٹر جیٹ بنانے والی, آپ نے اس کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا. رافیل کامبیٹ میں پہلی دفعہ گروایا آپ نے آپ کی فوجیں آپ کے مورچے چھوڑ کے بھاگ گئیں, سفید جھنڈے انہیں اٹھانا پڑے. آپ کی قوم آپ کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی, پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے. تو شوق پورا کر لیجئے. اگر آپ کارروائی کیا کر رہے ہیں, ہندوستان نے 4 ریاستوں میں جو پاکستانی بارڈر کے پاس بنتے ہیں, ایک جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ, پنجاب کا, راجستھان کا اور گجرات, ان جگہوں پر انہوں نے سول ڈیفنس کی ایکسرسائزز کرنا شروع کر دی کہ اگر جنگ ہوگی, دھماکہ ہوگا, میزائل ہوگا تو آپ کو کس طرح رسپانس کرنا ہے. تو کرتے رہیں آپ, خود کو اسٹیچ, آپ حالت جنگ میں رہیں, ہم تو بڑے سکون میں اور بہت ہی سکون میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان اگر سکون میں ہے تو صرف اس لیے ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان کمزور نہیں ہوا. جواب اسی طرح دیا جائے گا جس طرح پہلے دیا تھا, اور بڑا ٹھوک بجا کے دیا جائے گا. نریندر مودی صاحب پریشان اس لیے ہیں کہ ان کی اپنی ہی اپوزیشن, اپنے ہی لوگ, اپنی ہی سیاسی جماعتیں ان سے کئی سوال پوچھ رہی ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ راہل گاندھی نے کہا تھا نا کہ بھائی آپ کا خون کیمرے کے سامنے بہت جوش مارتا ہے, اور اسی طرح ہی ہے. کیمرے کے سامنے بھرپور جوشیلے انداز میں ان کو اپنا خطاب بھی یاد آئے گا, پاکستان پہ تنقید بھی یاد آئے گی, اور پاکستان کی خیر خواہی بھی وہاں بیان کرتے نظر آئے کہ جی مجھے بڑا درد ہے پاکستان کا. وہ بھائی اپنی پارلیمنٹ میں جاؤ. پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلانے کے لیے اپوزیشن نے کئی دفعہ کہا, راہل گاندھی صاحب نے کہا, اے پی سی کا کہا, اس طرف وہ جا نہیں رہے کیونکہ کئی سوالوں کے ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مودی صاحب آپ بہار کے الیکشن میں بھاگ کے پہنچ رہے ہیں, کل 29 اور 30 کو 2 دن وہ مزید بہار میں گزاریں گے اور الیکشن کمپین میں جلسوں سے باقاعدہ خطاب کریں گے. ابھی تک پہلگام نہیں گئے, 1.25 مہینہ ہونے کو آ چکا ہے پہلگام کا, نہیں گئے نریندر مودی صاحب پہلگام. تو یہ ان کی اپوزیشن ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی پہلگام آپ کیوں نہیں گئے. وہ لوگ جو پہلگام حملے میں مارے گئے, آپ نے ان کی فیملیز سے جا کے تعزیت کیوں نہیں کی. ان کی اپوزیشن مودی صاحب سے سوال پوچھتی ہے, اور اس کا جواب نہیں ہے مودی صاحب کے پاس. صرف جوشیلا خطاب کرنا آتا ہے, پاکستان پہ تنقید کرنا آتی ہے, لیکن لوگ ان کی پاکستان پر کی گئی تنقید کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہیں. لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دو. تو مودی صاحب مسلسل پچھلے 18 دن سے ایک کوشش میں ہے کہ ان کا بیانیہ کسی طرح بک جائے, لوگ ان کی بات کو مان لیں. ہندوستان کا عام شہری ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. مودی صاحب پہنچے گجرات میں, تو جو کرنل صوفیہ تھی, کیونکہ وہ بھی گجرات سے ہیں, جنہوں نے 2-3 روز بیٹھ کے وہ بتاتی رہیں کہ کہاں حملہ کیا, کہاں سے حملہ ہوا, کیسے ہوا, تو جو بریف کرتی رہیں وہ بڑا میڈیا پہ چھائی رہیں. اس پہ خیر بی جے پی نے بہت تنقید بھی کی, ان کے کچھ رہنماؤں نے. تو جو ڈپٹی کلیکٹر تھے, جس کو ہم ڈی سی کہتے ہیں,
ان کو اسائن کیا گیا کہ کرنل صوفیہ کی فیملی کو بلایا جائے، نریندر مودی گجرات میں ہے تو وہ ان کو پھول پھینکیں گی. تو ڈپٹی کلیکٹر نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا، ان کو بلایا، سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور کہا کہ جب مودی صاحب گزریں تو ان پہ پھول پھینکیے گا. تو یہ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ. باقی ان سے کچھ نہیں ہوا کہ وہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کے پاس، بھائی پاکستان نے جو حملہ کیا، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے فوجی مارے گئے ہیں، آپ کسی ایک فوجی کے گھر گئے ہوں؟ یہ ان کی پوزیشن ان سے سوال پوچھتے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا. یہ وہاں کی اپوزیشن کے سوال ہیں جو وہاں وہ دینے سے قاصر ہیں. ان کے پاس صرف ایک ہی چورن ہے پاکستان پہ تنقید، اور یہ چورن اب بکنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر پاکستان پہ تنقید سے کام چلتا تو چل جانا تھا. اس کے لیے آپ کو 6 اور 7 پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو شوق تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا، کر لیا پورا. اب آپ کی عوام چاہتی ہے کہ بھائی جنگ تو آپ جیت رہے تھے تو روکی کیوں؟ کس کے کہنے پہ روکی؟ کسی ایک سوال کا جواب نریندر مودی کے پاس نہیں ہے سوائے تنقید کرنے کے. اب سن لیجئے جی، انہوں نے مختلف پارٹی سے کئی وفود بنائے اور وہ وفود مختلف ملکوں میں بھیجے تاکہ جا کے اپنا ہندوستان کو جو نیریٹو ہے وہ بتا سکیں. ششی تھرور صاحب امریکہ میں ہیں، ابھی تک کوئی ہائی لیول ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. مارکو روبیو سے ملاقات کے لیے سر توڑ کوشش ہو رہی ہے. ان کا وہاں جو کونسل ہے، ہائی کمیشن ہے ہندوستان کا، ان کی ایمبیسی نے بھرپور کوشش کی ہوئی ہے. ایمبیسڈر پاگل ہو چکا ہوا ہے کہ کسی طرح ملاقات ہماری ہو جائے ششی تھرور اس وفد کی مارکو روبیو سے. ایٹ لیسٹ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہو پائی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آگے بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ اس وفد سے امریکی وزیر خارجہ ملاقات بھی کریں. وہاں بھی جا کے لوگ ان سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں جس کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے تو نعرہ مارا تھا نا کہ ہمارے پاس تو ڈوزیئر ہے، ہم نے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم جا کے بتائیں کہ دنیا کو پاکستان کا چہرہ ہے کیا. پر کچھ نہیں مل پایا. اگلی کہانی یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک وفد جو ہے جرمنی پہنچا اور انہوں نے کہا جی جرمنی میں پاکستان تو ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ترکیہ نے جی پاکستان کو ڈرونز دیے جس سے انہوں نے ہمارے شہری علاقوں پہ حملہ کیا. یہ اس وفد نے جرمنی کے کچھ عہدیداروں کو اپنے نیریٹو کے لیے جب یہ سارا بیان رکھا سامنے، تو جرمنی میں موجود وفد کے لوگوں نے سوال پوچھا کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ترکیہ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اور اس پہ آپ پابندیاں بھی لگانا چاہتے ہیں کہ ترکیہ کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو. وہ ٹریڈ بھی کو کتنی ہے، میرے خیال میں 0.2% ہے. 0.2%، پورے 2 نہیں، 0.2%، ایک بھی نہیں ہے. 0.2% کل ٹریڈ بنتی ہے جی جو یہ ترکیہ سے کرتے ہیں. اور جو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ وہ جو ہے ٹورزم ہے، کیونکہ ترکیہ کا ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہاں بھی کوئی کچھ پوائنٹ سم تھنگ میں ان کا ہندوستان کے ساتھ شیئر بنتا ہے. تو اگر وہ سارے تعلقات بھی مکا دیں ترکیہ کے ساتھ، ترکیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اینی وے، تو انہوں نے جرمنی میں جو وفد تھا اس نے پوچھا کہ آپ تو بھائی ترکیہ پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں ڈرون آئے تھے، تو وہ ڈرون کیسے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بحری جہاز لے کے آیا تھا. تو وفد نے بتایا کہ وہ جو بحری جہاز آیا تھا جس کی آپ فوٹو ہمیں دکھا رہے ہیں، انہوں نے جی فوٹو دکھائیں، انہوں نے فوٹو دکھایا. انہوں نے کہا یہ جو بحری جہاز ہے بھائی یہ تو ری فیولنگ کے لیے گیا تھا. یہ ترکی وہ جرمنی میں بیٹھا وفد بتا رہا ہے، اس وفد کو جو ہندوستان کی جانب سے گیا ہوا ہے. وفد کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، شرمندہ سا ہو کے رہ گیا. پھر وفد سے سوال پوچھا جی آپ کہتے ہیں کہ وہاں ڈرونز جو آئے ہیں وہ ترکیہ کے ڈرونز تھے جو ہندوستان کے اندر فضا میں ہوتے ہوئے ہندوستان میں آ کے سول آبادی کو پہنچے، تو ذرا ان کا ذرا ہمیں ڈسکرپشن بتائیں، فوٹو دکھائیں. تو اس کا ڈسکرپشن دکھایا گیا اس وفد کی جانب سے جو ہندوستانی تھے. ہندوستانیوں نے اس کا فوٹو دکھایا تو جرمنی والوں نے کہا بھائی یہ جو آپ ڈرون ہمیں دکھا رہے ہیں یہ ترکیہ کا ڈرون نہیں ہے، یہ تو چائنا کا ڈرون ہے. تو پھر اپنا سموں لے کے رہ گیا وہ وفد جو جرمنی میں موجود تھا. کوئی ایک وفد ایسا نہیں جو ابھی تک دنیا میں کسی ایک کو کنونس کر پایا ہو کہ یار یہ ہمارا نیریٹو ہے. تو آپ کا نیریٹو تو اسی طرح ہی پٹے گا اور آپ بھی ہندوستان کے اندر بری طرح پٹیں گے. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کو لے کے بہت زور و شور سے خبریں زیر گردش ہیں. اب ایک تو وہ وفد نہیں ہے، بالکل کوئی وفد نہیں ہے. میں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا شاید پچھلے ہفتے کہ کچھ لوگ ضرور آئے ہیں، میں نے بھی اس کو وفد کا نام دے دیا تھا. وفد نہیں ہے، لوگ ضرور آئے ہیں، وہ اپنے طور پہ آئے ہیں. ان کا وہ پیک ہے یا جو بھی وہ آرگنائزیشن ہے امریکہ والی ڈاکٹرز کی، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے. اب کیونکہ اب 4 بندے مل کے آ جائیں تو وفد تو وہ ہوگا نا جو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے، جو کوئی پلیٹ فارم اس کو اناؤنس کرے. اپنے طور پہ ہم 5 لوگ تو مل کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک وفد بن گئے، ایسا کوئی وفد نہیں. اس وفد کی کسی ہائی رینک آفیشل کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہے، اور نہ ہی یہ وفد عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کوششیں کرتا پایا گیا.
ہائی لیول اپنے طور پہ لگے ہوں گے تو لگے ہوں گے. جن تین بار بار کہا جانا نا کہ پچھلا وفد آیا تھا, میرے ذرائع اس کو چیک کر چکے ہیں کہ وہ جو 3 ڈاکٹرز تھے وہ آج بھی امریکہ میں ہیں. 2 ڈاکٹرز تو کل اپنے کلینک پہ موجود تھے. تو وہ والا وفد نہیں ہے یہاں پہ. عمران خان صاحب کی ریلیز کے لیے یا ریلیف کے لیے یا کسی طرح کی سہولت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو وفد پہنچا ہوا ہے, جو کہ نہیں ہے وفد, 3-4-5 لوگ اپنے طور پہ آئے ہوں گے. ان کا علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ ہے. بھائی علی امین گنڈا پور صاحب تو اس وقت اس قدر ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. فیلڈ مارشل کی جو تقریب تھی اس میں بیٹن جب دیا گیا تو اس تقریب میں ایک شخص غیر حاضر تھا, اس کا نام تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب. پھر آرمی چیف صاحب نے ایک کھانا دیا, اس کھانے میں پی ٹی آئی کی نہ قیادت تھی نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ اس کھانے میں دعوت نامے ضرور دیے گئے تھے, یہ گئے نہیں. تو جب آپ جا نہیں رہے, جب وہاں پہ موجود نہیں ہیں, تو پھر مذاکرات کس بات کے, پھر ریلیف کس بات کا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. مطلب آپ اٹھا کے دیکھیے نا کہ سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے سب نے مذاکرات کیے, سب نے ڈیل کی, اس کو اپنا اپنا نام دے دیا. زرداری صاحب نے بھی کچھ نہ کوئی سیٹلمنٹ کی اور پھر باہر کا رستہ نکالا. نواز شریف صاحب کے ساتھ کی تو آپ اوپن, ہم سب کو پتہ ہے ڈیلز ان کی تو خیر باہر بھی آ گئی تھی. وہ کیا نام تھا وہ جو وزیر ہمارے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, وہ بھی ڈیل ہی تھی نا کہ انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آیا اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ بات چیت کی, مذاکرات کیے, معاملات کو سیٹل کیا. دیٹ واز ڈیل ایز ویل. مشرف صاحب نے کی کہ راحیل شریف صاحب گئے ایف آئی سی میں, انہوں نے کہا کہ بس تم یہاں سے باہر, یہ بھی ڈیل ہے. یہ سب ڈیلز ہوتی ہیں. تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو ان پہ تنقید کرنی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بتائیں ہم کہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہے. نہیں, یہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہی روش رہی تو جہاں تک معاملات پہنچے ہیں تھوڑے بہت, یہاں سے بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے. یہ جو وفد جس کو سارے وفد رپورٹ کر رہے ہیں, یہ وفد میں 3-4-5 لوگ ہیں جو اپنے طور پہ پاکستان آئے ہیں. بہت ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں جو مسلسل پاکستان ٹریول کرتے رہتے ہیں, ان کا گھر بار اور فیملی یہاں پہ ہے. ان میں سے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے, اور جس کا تعلق پی ٹی آئی سے اور وہ امریکہ میں ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر میں کچھ کوشش کر سکتا ہوں تو اپنے طور پہ کوشش کروں. تو اپنے طور پہ کوشش ہے, کسی وفد کی یہ کوشش نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ کوشش رنگ نہیں لائے گی. جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو امریکی اوورسیز ڈاکٹرز کا گروپ ہے بہت انفلوئنشل ہے, اس کے اندر پھوٹ پیدا کی جائے, اور جو کہ ہو جانی ہے اگر یہی حالات رہے. بجٹ پیش ہونے والا ہے, بہت 1 منٹ صرف ہم اس پہ تفصیلی بات کرتے رہیں گے. حکومت پاکستان عوام کو ریلیف نہیں دے پائے گی. کوشش یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 20% تک, خواہش ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس خواہش پوری ہو سکے. جو ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے ایف بی آر کے, وہ ملبہ پھر آپ پہ اور میرے پہ ڈال دیا جائے گا. چینی آلریڈی یہ مہنگی کر چکے ہیں ٹیکس کی مد میں 10 روپے. لیویز جو ہیں وہ اب 100 روپے سے بھی زیادہ بڑھا دی جائیں گی پیٹرول کے اوپر. تو پیٹرول پر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اس بجٹ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 150 تو تقریباً 190 ارب روپے 200 ارب روپے مزید اکٹھے کیے جائیں گے وایا پیٹرولیم لیوی. تو آنے والا فائنینشیل ایئر ہم سب کے لیے بھاری ہوگا, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید مہنگی ہونے جا رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.